الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو میں اسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، بلا کسی تمہید کے آپ کے سامنے میں معراج کا واقعہ ذکر کرتا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے۔ ویسے تو بہت ساری تفصیل علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں احادیث تقریباً 20 صفحات میں اس کی لکھی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوئی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی چچا کی بیٹی یعنی بہن ہوتی ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ کو بیت اللہ میں لے گئے۔ وہاں لے جا کر کے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور اسلام، علم، حکمت، نور ان سب سے آپ کے سینے کو بھر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یہاں سے براق کے ذریعے سے شروع ہوا۔ چنانچہ علماء لکھا ہے کہ براق یہ جنت سے لایا ہوا جانور تھا اور یہ خچر سے چھوٹا تھا، گھوڑے سے گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اونچا تھا، بڑا تھا، اور اس کا ایک قدم منتہائی نظر تک پڑتا تھا۔ چنانچہ براق یہ برق سے لیا گیا ہے، جیسے برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا چکر کاٹ کر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ براق منتہائی نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ارشاد فرمایا ان اللہ یقرئک السلام، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتے واشتاق الیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق میں آپ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر رواں دوا ہوئے۔ چنانچہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عجائبات کا مشاہدہ کروایا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ کئی جگہ جبریل امین نے آپ کو نیچے اتر کر 2 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پہلی جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یہاں اتر کر کے 2 رکعت پڑھیے گا، یہ یثرب ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ دوسری بار آپ فرمایا یا رسول اللہ یہاں پہ نماز پڑھیے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہاں اتر کر کے آپ 2 رکعت پڑھیے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ ایک جگہ اور فرمایا یا رسول اللہ یہاں پہ اتر کے نماز پڑھیے گا، یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدین ہے، یہاں پہ اتر کے آپ نماز پڑھیے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اسی طرح اس سفر کے دوران عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نے آواز دی، جبریل امین نے کہا رسول اللہ آپ چلیے گا، اس کے سوالوں کا اس کا جواب مت دیجیے گا۔ چنانچہ آگے چل کر کے ایک آدمی نے آپ کو آواز لگائی، بوڑھے نے، جبریل نے کہا آپ اس کی باتوں کا جواب بھی مت دیجیے گا۔ پوچھنے پر فرمایا وہ دنیا تھی اور دنیا کی عمر گویا اتنی رہ گئی جتنے آپ نے اس کو دیکھا ہے، اور وہ ابلیس تھا جو آپ کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر میں آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ چنانچہ جنت کے مناظر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی کھیتی ہے، وہ لوگ کھیتی کرتے ہیں اور وہ کھیتی جلد از جلد بڑی ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر کھیتی کرتے ہیں۔ جبریل سے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی کا بدلہ 1 سے 700 تک ان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ بھی فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو دیکھے، عذابت خداوندی کا مشاہدہ بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں
جن کے ہونٹ فرشتے قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں اس میں۔ جبریل کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل نے عرض کیا ہے رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مستقل باتیں فتنے والی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو باتیں بتایا کرتے تھے، ڈیوائیڈ کرنے والی باتیں بتایا کرتے تھے، گمراہ کرتے تھے لوگوں کو، اور خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر فرشتے پتھر مار رہے ہیں۔ جب فرشتے پتھر مارتے ہیں تو سر ان کو پھوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور پھر جب پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے، جب وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے فرشتہ تب تک آنے تک واپس آنے تک اس کا سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پتھر مارا جاتا ہے۔ پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کچھ لوگوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا عورتوں کا، کہ وہ عورتیں کتے کی طرح چلا رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو پلٹ کر کے جواب دیا کرتی تھی اور سختی کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ دمان درازی کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جسم ان کے دھڑ تو انسانوں جیسے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ خنزیر کی شکل کا ہے، سور کی شکل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا جبریل یہ عجیب لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے یا اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنائیت کے اظہار کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین حدیث میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زانیوں کے لیے ان کے سروں پر ان کی شرم گاہیں ہوں گی، اس سے پیپ نکل رہا ہوگا اور یہ لوگ اس کو پی رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک منظر بیان ارشاد فرمائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے قد بہت چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جا رہا ہے، ان کو پہاڑوں سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹا کر کے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر وزن بڑے بڑے گٹھل رکھے ہوئے وہ ان کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور وزن سے بے حال ہے، اس کے باوجود فرشتے پھر ان کے سر پر اٹھا کر رکھ رہے ہیں جب یہ جاتا ہے۔ پوچھنے پر فرمایا یا رسول اللہ یا وہ بددیانت لوگ ہیں جن کے پاس امانت رکھوائی جاتی تھی لیکن وہ یہ امانتیں میں خیانت کر دیا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہاں شروع ہوا، روا دوا ہے۔ انشاءاللہ اسے میں آگے لگاتار کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کو تفصیلاً عرض کیا جا سکے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو آپ بغور سماعت بھی فرمائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہم وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔